وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیے. ایک تو شہادت امام کے اوپر آپ جو ذکر کرنا چاہیں وہ فرمائیے، اور پھر یہ بھی بتائیے کہ کوئی مثال میری نظر سے تو نہیں کبھی گزری کہ امت نے اپنے ہی نبی کے خاندان کو اتنے کم وقت کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے شہید کیا. میں کربلا تک کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو مثال کہیں نہیں ملتی. تو حضرت علی کرم اللہ نے تو اپنے زمانے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ دشمنی پیدا ہو، لیکن مسلمانوں کا زوال جو تھا اس میں آپ غور فرمائیے کہ شہید بھی کرنا ہے، نواسہ رسول کو بھی شہید کرنا ہے، دماد رسول کو بھی شہید کرنا ہے، سیدہ فاطمہ کے شوہر کو بھی شہید کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کو بھی شہید کرنا ہے. یہ سارا غبار جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مشرف بلال بھائی، سب سے پہلے تو آج چونکہ 21 ماہ مبارک رمضان ہے، روز شہادت امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو میں عالم اسلام کو آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں سیرت مولا کائنات علی علیہ السلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ نے 2 سوال کیے ہیں، تو میں شہادت بعد میں قصہ جو ہے نا بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور کربلا تک اور پھر کربلا سے لے کر آج تک. اچھا، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور ڈیفینیٹلی مبتلا بے مسئلہ بھی ہے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اور سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تب بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے اور ناحق قتل کیا ہے. تو یہاں پر ایک جو ہے نا وہ فارمولہ بنتا ہوا نظر آئے گا کہ کیا وجہ تھی کہ انبیاء جو ان کی اصلاح کے لیے آئے، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، جو کہہ رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا یہ کہ وما علینا الا البلاغ، ہم تو تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انہی کو ناحق قتل کر رہے ہیں اور پھر اپنا کاروبار زندگی بھی چلا رہے تھے. تو یہ ایک تسلسل ہے. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ یہاں پر جا کر نظر آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آخری لمحات کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں سنائی نہیں دے رہا. تو امام حسین نے فرمایا کہ تمہیں سنائی نہیں دے گا اس لیے کہ تمہارے پیٹ جہنم کی آگوں سے بھرے ہوئے، حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا معاملہ کیا ہے، دو معاملے. نمبر 1، مولا کائنات علی علیہ السلام. تو یہاں پر مولا کائنات علی کی جگہ امام حسن مجتبی ہو، حسین سید الشہداء ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، یا کوئی بھی امام ہو، یا اس سے پہلے، یا ولی خدا کوئی بھی ہو، متقی پرہیزگار. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ کردار جو ہے کردار الہی ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ شجاع ہے، وہ اصولی ہے، وہ عدالت پہ کام کرنے والا ہے، تو ہر زمانے میں اب یہ فارمولہ ہے، جو دنیا پرست ہوگا، یعنی جو دین کو بھی قبول کر رہا اپنی دنیا کے حصول کے لیے، جو لالچی ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو حدود الہی کو توڑتا ہے، جس کی آنکھوں پر لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن پردے پڑے ہوئے ہیں، تو آج بھی آپ کے دشمن موجود ہوں گے، آج بھی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی، آج بھی برا بلا کیا جائے گا، آج بھی تہمتیں لگائی جائیں گی، آج بھی جو ہے وہ نفرت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ نظر آئے گی کہ جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ کوشش کریں گے کہتا ہو سکے تو آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اچھا، یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے جہالت، لالچ، دنیا کی جو ہے نا وہ لالچ اور اقتدار چند ٹکوں کے لیے، یعنی قاضی شریح بک جاتا کس بات کے اوپر. یہ اچھا، میں کیوں اس پر انفسائز کر رہا ہوں؟ میں اس لیے انفسائز کر رہا ہوں کہ یہ انسانی اس کا جڑا ہوا ہے، جو تاریخ میں ہے وہ آج بھی ہو سکتا ہے اور ہے کہ آج بھی جو ہے نا یا خوف ہوگا، یا ابن زیاد کس بات پر آ کر کوفے کے اندر جو ہے نا کنٹرول حاصل کرتا ہے، یا خوف کے ذریعے کہ ان کی گردن اڑا دو یا جیل میں ڈال دو، اور تیسرا کیا تھا، ان کو اشتیفی کو لالچ دو. اس نے خزانے کے دہانے کھول دیے، کہا لے جاؤ تلوار دو، سونا لے لو. تو یہاں پر جو ہے نا وہ فیکٹر کیا ہے، یعنی آپ کہیں کہ یزیدی فوج جو ہے نا ان کا کردار کیا ہے اور ان کی صفات کیا ہے؟ لالچی، ڈرپوک یعنی بزدل، اور یہ ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے آنکھوں پر ان کے پردے پڑ گئے ہیں. تو اب ڈر کس بات کا ہے کہ آج بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں پر اگر حق و باطل کا معرکہ ہو تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ علی ابن ابی طالب جیسا کردار، حسین ابن علی جیسا کردار،
شجاعت کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الہی نمائندہ بنتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں تو اچھا آج بھی اگر ہم دیکھیں، اور جس طرح سے امام حسین نے فرمایا تھا کہ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، تو کیا مشکل ہے آج کے دور میں یہ پہچاننا کہ قاتل کون ہے؟ مرڈرر، غزہ کے مرڈرر کون ہے؟ کو پہچاننا مشکل ہے کیا؟ آج کا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ جناب رائٹ کیا رونگ کیا ہے، مرڈرر کون ہے، ریپسٹ کون ہے، یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ ریپسٹ کون ہے، کیا کسی کو نہیں پتا؟ اچھا اس کے علاوہ چونکہ اور شارب الخمر یعنی مشروب، یہ جو شراب پینے والے شرابی کون ہیں؟ اور ایک طرف کردار کو دیکھ لیں، دوسری طرف کردار کو دیکھ لیں، تو آپ کو حق و باطل جو ہے نا وہ واضح نظر آ جائے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کنفیوژن ہے، لیکن آج بڑا واضح ہے. یعنی آج معرکہ حق و باطل جو ہے نا بالکل واضح ہے، اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ میں باطل ہوں، میں یزیدی ہوں، میں شیطان کا پیروکار ہوں، میرا کردار جو ہے نا بد کرداری ہے، میرے اندر وہ ساری کی ساری مطلب جو ہے نا رذالتیں پائی جاتی ہیں کہ جو تمام تر فرعون، نمرود اور جو شداد اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی کردار تھے، حجاج ابن یوسف سے لے کر نیچے تک آ جائے. اور اس کے مقابلے میں آج دیکھ سکتے ہیں جبہ حق جو ہے نا ان کے اندر کون سا کردار ہے. شہادت کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی پرواہی کوئی نہیں ہے، خوف نام کی چیز ہی کوئی نہیں، نہ لہجے میں ہے، نہ آنکھوں میں ہے، نہ ماتھے پر ہے، اور نہ جناب جو ہے نا وہ ان کے مطلب جو ہے نا وہ امپریشنز کے اندر ہے. اور دیکھیے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، زہد ہے، دنیا گواہی دے رہی ہے. تو بلال بھائی یہ بات جو ہے نا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے کن فی الفتنہ کے ابن اللبون ہے، کہ اگر دو جگہ فتنہ ہو تو ہم نے اونٹنی کا بچہ بننا ہے، لیکن اگر معرکہ حق و باطل ہو تو پھر ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے. اور آج یہ ساری چیزیں دے کر اور مولا کائنات علی ابی طالب کا کردار ہمارے سامنے ہے، ان کی عدالت ہمارے سامنے ہے، ان کی سخاوت ہمارے سامنے ہے، ان کی زہد ہمارے سامنے ہے، ان کی سادگی، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کا علم ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور ہر میدان میں مولا کائنات، اور کہاں تک، یعنی شجاعت جو ہے نا وہ شجاعت ہے تو اس کے ساتھ جوش کے ساتھ ہوش بھی ہے کہ ہمارے اپنے عبد جو ہے نا وہ مولا کی شان میں گستاخی کرتا مولا اتر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چند قدم جو ہے نا وہ ٹہلتے ہیں، پھر واپس آ کر اس کی گردن کاٹتے ہیں. جب پوچھا کہ یا علی اس معرکے کے اندر جہاں پر اتنا حساس ٹائم تھا کہ رسول اللہ ایڑیاں اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ پروردگار علی کی خیر ہو، اس لیے کہ اس نے کہا تھا من الرجل، یعنی وہ اسلام کی آئیڈیالوجی پر حملہ کر رہا تھا، تو آپ نے چھوڑ کی دیا. تو مولا کائنات نے قیامت تک کے لیے ایک فارمولہ دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تلوار اللہ کے سوا اٹھے، یعنی خالصتاً. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس حالت میں بھی کاٹ دیتے تو خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتا،